اللہ رب العزت سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ آپ دن میں مانگے، رات میں مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مانگے، ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد مانگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 60-70 سال کی تھی، وہ ایک ہی دعا مانگتا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اس کی شروع میں بھی یہی دعا ہوتی اور آخر میں بھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اسے بیٹا عطا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں 22 سال کے بعد اس گاؤں میں دوبارہ گیا۔ جب میں دوبارہ گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ بوڑھا آدمی کہاں ہے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ تو نے اس سے ملنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں کہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ تو میرا دوست مجھے جیل میں لے گیا، اور جب میں جیل میں گیا تو بڑا حیران ہوا اسے حوالات کے اندر بند دیکھ کر۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ شیخ سعدی میں جو ہے بیٹا مانگا کرتا تھا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا دے دیا تھا۔ کہا اللہ نے بیٹا تو دے دیا تھا، وہ جوان ہوا، اس نے ایک کا قتل کیا اور یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کے جرم میں کیونکہ میں اس کا باپ تھا انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگا جائے، خیر مانگی جائے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر اگر خیر ہے تو مجھے دے دے، اگر اس کی مانگا بھی جائے اللہ رب العزت سے، لیکن یہ بھی کہا جائے کہ اللہ رب العزت یہ میرے فائدے میں ہے تو مجھے دے دے، اگر فائدے میں نہیں تو اس کو مجھ سے جو ہے دور کر لے، میرا دھیان اس سے ہٹا دے۔ آج ہم جو ہے گاڑی مانگتے ہیں، موٹر سائیکل مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اور بار بار اصرار کرتے ہیں، نفل پڑھ کے، فرض پڑھ کے، نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر خیر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت وہ دے دے تو وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ایک تو مانگے، خیر مانگے، دوسرا اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگے، اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگے۔ آج ہم مانگتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ، اللہ رب العزت سے اس کی شان کے مطابق مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں وہ وسیع خزانے ہیں، اور اللہ رب العزت کے خزانوں پر نظر رکھ کر اور اس کے شان کی کہیں کہ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق ہمیں یہ عطا کر دے۔ اگر کسی سے شادی کرنی ہو تو نفل پڑھیں، اللہ رب العزت سے مانگے، لیکن اللہ رب العزت سے ساتھ یہ بھی مانگے کہ اللہ پاک یہ میرے فائدے میں ہے، اس سے اگر میری شادی ہو یہ میرے فائدے میں ہوگی تو مجھے عطا کر، اگر نہیں تو میرا اس سے دھیان ہٹا دے، اس کو مجھ سے دور کر لے، یہ بھی ساتھ مانگے۔ اور مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، والدین کی خدمت کرنے کے بعد مانگے، ہر نیک کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ مانگ سکتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا نیک کام کرنے کے بعد، راستے سے کوئی چیز تکلیف دے ہٹانے کے بعد اس کو ہٹا دیں، اور اس کو ہٹانے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگے، ہر نیک صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے، بلکہ سننے میں آتا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نہیں سنتے۔ یہ کہنا غلط ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے سمیع ذات ہے، سننے والی ذات ہے۔ کیسی سمیع ذات؟ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی ندی ہو، کالی پہاڑی پر وہ ایک کالی چونٹی ہو اور وہ اس پر چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ ندی کے شور کے باوجود اللہ رب العزت اس چونٹی کے قدموں کی جو آواز، چھوٹے چھوٹے قدموں کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ رب العزت تو اس کو بھی سنتے ہیں۔ ایسی سمیع ذات سنتی ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ آپ مانگنے والے بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم تھا، اسے ایک پریشانی آ گئی تو وہ بت کے آگے بیٹھ گیا، اس نے شروع کر دیا رات کو یا صنم یا صنم، آدھی رات گزری اس کے یا صنم کہتے ہوئے۔ جب رات کا آخر وقت، تہجد کا وقت آیا تو اسے اونگ آ گئی، تو اس کی زبان سے جو ہے یا صمد نکل گیا، تو اللہ رب العزت آسمانوں پر کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، اس نے پوری رات یا صنم کہا، اس سے اونگ آ گئی، اونگ کی بنا پر اس کے منہ سے یا صمد نکل گیا، تو کہتا ہے اے میرے بندے میں حاضر۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اگر میں بھی جواب نہ دوں تو اس میں اور اس مجھ میں اور اس بت میں پھر کیا فرق رہ جائے۔ اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جو ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت وہ اسی وقت دے دیں یا کچھ دیر کے بعد دے، یا کچھ مصیبتیں، پریشانیاں یا کوئی حادثات ہوں، اللہ رب العزت دعاؤں کی وجہ سے ان کو روک دیتے ہیں، اور جو دعائیں بچ جاتی ہیں وہ آخرت میں ذخیرہ، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے خوب مانگے، دینے والی ذات وہی ہے۔ ایک تسبیح کر کر مانگے، درود شریف پڑھ کر مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے مانگے، مانگنا بند نہ کریں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا، اور جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی صحیح مانگنے کی اور مجھے بھی صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔